السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جعفر بھائی، آج آپ کا بہت وقت لے رہے ہیں ہم۔ صلی اللہ پاک اس بات کو گزشتہ سے قبول پیوستہ فرمائے۔ ویڈیوز جو ہیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جی جو اشکالات ہیں وہ آپ نے کلیئر کر دیے ہیں۔ اب ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی مولانا اسحاق صاحب کی نا، وہ غالباً کوئی تشیع کی کتاب سے حوالہ دے رہے تھے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، کہ ان کے ہاں بھی امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے نا ولادت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، صحیح سند روایت نہیں ہے۔ مین ان کا سارا فوکس یہ تھا، جبکہ تشیع تو ان کی ولادت کو مانتے ہیں۔ بس اب کیا تشیع کے ہاں صحیح سند روایات ہیں اس حوالے سے، یا کہ نہیں ہے، یہ کوئی اجتہاد پر مبنی کوئی عقیدہ ہے، یا کوئی علماء کا اجماع ہو گیا ہے، یا صحیح سند روایات ہیں، یا اس بات کی کیا حقیقت ہے جو مولانا صاحب بات کر رہے تھے؟ اس حوالے سے اگر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد بھی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مولوی اسحاق صاحب نے جو اس عنوان میں گفتگو کی ہے جی اس کے بارے میں نہایت ادب کے ساتھ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یا تو انہیں مکتب اہل بیت کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اچھا، اور اگر کوئی شخص بضد ہو کہ انہیں علم تھا تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کتمان حق کیا۔ دیکھیں، دین اسلام میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں کسی بھی عنوان پر جی تو وہ صرف اس وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے کہ جب آپ خلوص کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور خلوص کے لیے شرط ہے، اولین شرط، کہ آپ دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔ بے شک، لہٰذا آپ مکتب اہل بیت سے متعلق جب گفتگو کر رہے ہیں تو پہلے آپ مکتب اہل بیت کے جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں اس عنوان کے تحت مکتب اہل بیت کو آپ پڑھیں کہ وہ وہاں کس اصول کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، کون سے قوانین کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، جی اور اس کے مطابق آپ رد و قبول کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ صرف تخمینے لگا کر اپنے اندازے سے کوئی گفتگو کر دیں، تہمت لگا دیں، لوگوں کو گمراہ کر دیں، لوگوں کے دلوں میں اشکالات کو پیدا کر دیں، تو یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے، یہ تعصب ہے، یا کم علمی ہے، یا اندھی تقلید ہے کہ آپ نے مثلاً علم الکلام کی کوئی کتاب پڑھی، وہاں سے کوئی حوالہ پڑھا تو آپ نے آگے سے پیش کر دیا۔ اب دیکھیے، مولوی اسحاق صاحب نے جو مکتب اہل بیت کے بارے میں امام مہدی علیہ السلام کے عنوان میں گفتگو کی تو انہوں نے فرمایا کہ شیعہ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے امام 12 مانے ہیں، اور پھر چونکہ 12 سے وہ بڑھا نہیں سکتے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ 12واں تو غائب ہے، پردے میں چلا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک جگہ پر ایک تقریر کی اسی عنوان پر، تو مکتب اہل بیت کی کتاب میں سے ایک روایت پڑھی، اور اس روایت میں کہا کہ اس میں 2 راوی ایسے ہیں جو مجہول ہیں، لہٰذا مکتب اہل بیت میں ولادت امام مہدی علیہ السلام صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اب میں یہاں صرف اتنا کہوں گا جو ایک طالب علم آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، کہ کیا کسی ایک طرق کا ضعیف ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ احادیث ہی ضعیف ہیں جو اس مضمون کے ساتھ دیگر اسناد کے ساتھ آئی ہوئی ہیں؟ یعنی ایک حدیث ہے، ایک عنوان ہے، وہ 10 اسناد کے ساتھ آیا، آپ نے اس کا ایک طرق پڑھا، وہ ضعیف نکلا، تو کیا وہ باقی 9 بھی ضعیف ہو جائیں گے؟ میں مثال دیتا ہوں، اہل سنت والجماعت کے اندر آپ احادیث متواترہ نکالیں، جو حدیث متواتر ہیں ان متواتر احادیث کی بھی چند اسناد وہ ہیں جو ضعیف ہوتی ہیں۔ اب کوئی بھی شخص آئے اور وہ ضعیف سند کی حدیث پڑھ کر کہے کہ یہ عنوان ہی ثابت نہیں ہے اہل سنت میں، کیونکہ یہ جو میں نے طرق پڑھا ہے یہ ضعیف ہے، تو کیا اسے علم کہا جائے گا؟ کیا اسے دیانت کہا جائے گا؟ کیا اسے انصاف کہا جائے گا؟ قادیانی آئے، وہ ختم نبوت کی ایک ایسی طرق کو پڑھے جو سندن ضعیف ہو، اور وہ کہے کہ دیکھا صحیح سند کے ساتھ تو اہل سنت میں یا مسلمانوں میں ختم نبوت ثابت ہی نہیں، کیونکہ میں نے جو ایک طرق منتخب کیا وہ ضعیف تھا۔ تو سوال ہے کہ اس نے صحیح طرق کیوں نہیں پیش کیا؟
اب میں بات کو مختصر کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے پہلی گزارش یہ کروں گا، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام 12 ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ 12 سے ہم بڑھا نہیں سکتے ہیں. تو میں سوال کرتا ہوں کہ 12 متعین کس نے کیے ہیں؟ شارع نے. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ 12 مختص فرما دیں تو میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ کیا ہم 12 کو 13 کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل انہوں نے نمازیں کتنی رکھی؟ فرض 5، تو کیا میں 6 کر دوں ان کو؟ یہ جو چاہے اور آ کر کہے کہ میں 4 کر دیتا ہوں. روزے کون سے رکھے؟ 1 مہینے کے فرض رکھے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں 2 مہینے کی فرض ہے ہم بڑھا دیں گے اس کو یا گھٹا دیں گے؟ متعین ہے. ائمہ علیہ السلام کی جو تعداد ہے وہ متعین ہے. جب متعین ہے تو ہم اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں یا ہم اس کو کیسے گھٹا سکتے ہیں؟ شیعہ سنی میں یہ حدیث جو اتنا عشر کی حدیث ہے یہ متواتر ہے. شیعہ اور سنی میں مسلم ہے، کتب صحیحین میں یہ موجود ہے، اور تشیع میں بھی یہ متواتر ہے. میں اس کا صرف ایک طرق بطور مثال یہاں پر پڑھ دیتا ہوں. یہ دیکھیے میرے سامنے کتاب ہے تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی صاحب کی. جلال الدین سیوطی صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ 12 خلفاء کی ہیڈنگ ڈال کر لکھتے ہیں کہ احمد اور بزار نے حسن سند کے ذریعے لکھا کہ عبداللہ بن مسعود کی دریافت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے 12 نقباء کی مانند ملت اسلامیہ میں بھی 12 خلفاء ہوں گے. یعنی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب یہ 12 نقباء جو تھے کیا ہم ان کو بڑھا سکتے ہیں؟ قرآن میں ان کا ذکر ہے 12 نقباء کا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ 13 تھے یا 11 تھے؟ نہیں بڑھا سکتے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انہی کی تعداد پر اس امت میں خلفاء ہوں گے. اور اس کی سند کو جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ حسن ہے. اسی روایت کو یہ میرے سامنے کتاب ہے صواعق المحرقہ، ابن حجر الحیثمی کی یہ کتاب ہے. ابن حجر الحیثمی اسی روایت کو اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں اور ایک جملہ وہاں استعمال کرتے ہیں. پہلے وہ فرماتے ہیں کہ 12 خلفاء والی حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں اس حدیث کی صحت پر سب کا اتفاق ہے. اور اس کے بعد یعنی اجماع لکھتے ہیں، اتفاق لکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. اور اس کے بعد ابن مسعود کا یہی طرق لکھتے ہیں جو بھی میں نے تاریخ الخلفاء سے پڑھا، اور فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے. جلال الدین السیوطی نے بھی اس کی سند کو حسن قرار دیا اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پر تو سب کا اتفاق ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے. یہ عبداللہ ابن مسعود والا جو طرق ہے اس کی سند حسن ہے. یہ ابن حجر الحیثمی اس پر حکم لگاتے ہیں. تو جب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ 12 خلفاء ہوں گے تو میں کون ہوں یہ کہنے والا کہ نہیں ہم ان کو بڑھا دیتے ہیں یا گھٹا دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ شیعہ الحمدللہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور شریعت کے پابند ہیں. وہ کسی چیز کو اپنی مرضی سے بڑھاتے اور گھٹاتے نہیں ہیں. یہ میرے سامنے کتاب ہے المطالب العالیہ، یہ کتاب ہے ابن حجر اسقلانی کی، جو محدث ہیں ان کی اس فیلڈ میں مہارت ہے اور اس پر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وہ اس روایت کو عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں ھذا اسناد حسن، کہ اس روایت کی سند حسن ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ اس امت میں جو خلفاء ہوں گے ان کی تعداد 12 ہوگی. اور محقق اسی حدیث کی جب آگے تحقیق کر کے آخر میں نتیجہ لکھتا ہے حدیث الباب اسنادہ حسن. محقق لکھتا ہے کہ اس حدیث کے جب طرق کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سند حسن ہے. یہ صرف ایک طرق پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ حدیث تو صحیحین میں موجود ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث تو بالکل ثابت ہے.
اب عابد بھائی جب 12 خلفاء نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو مولوی صاحب فرماتے ہیں اسحاق مدنی صاحب کے شیعہ 12 مانتے ہیں، اب چونکہ بڑھا نہیں سکتے اس لیے کہا کہ امام مہدی غائب ہو گئے، تو کیا آپ بڑھا سکتے ہیں؟ ہم اسحاق مدنی صاحب سے سوال کرتے ہیں، آپ بڑھا سکتے ہیں جب نبی خاتم نے فرمایا 12 ہے؟ نہیں بڑھا سکتے۔ آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ کسی کو کیا اختیار بڑھانے کا؟ اب رہا امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت، کیا مولوی صاحب جو تاثر دے رہے ہیں کہ پھر شیعوں نے غیبت کا عقیدہ بنا لیا، تو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید شیعوں نے خود ساختہ عقیدہ بنا لیا، خود گھر بیٹھ کر تصور کر لیا کہ وہ غیب ہے، تو کیا یہ انہوں نے انصاف کیا؟ کیا انہوں نے شیعہ کتب اس عنوان میں پڑھی ہیں؟ میں آپ کو یہاں مثال دیتا ہوں، یہ میرے سامنے کتاب ہے غیبت نعمانی، یہ متوفہ ہیں 360 ہجری، جی غیبت نعمانی 360 ہجری میں ان کا متوفہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی غیبت پر جو احادیث ہیں وہ احادیث متواتر ہیں، خبر احاد نہیں ہیں، متواتر ہیں، صحیح ہیں۔ یہ شیعوں کا عقیدہ گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس روایات موجود ہیں جو صریح ہیں، صحیح ہیں، متواتر ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ، متوفہ 381 ہجری کی کتاب ہے، امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ غیبت کے متعلق جو روایات ہیں وہ روایات مشہور ہیں اور وہ روایات متواتر ہیں۔ یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں جی کہ وہ روایات مشہور اور متواتر ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے تذکرۃ الاطہار، یہ علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ وہ اپنی کتاب میں جب امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی غیبت کے متعلق جو روایات ہیں وہ مشہور ہیں اور مستفیض ہیں، خبر احاد نہیں ہیں، اخبار مستفیضہ ہیں۔ یہ شیخ مفید علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ جو غیبت کا عقیدہ ہے یہ شیعہ نے خود نہیں بنایا ہوا ہے، یہ ان کا کوئی تخیلاتی نظریہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس روایات ہیں جو صریح ہیں، صحیح ہیں، مستفیضہ ہیں، متواترہ ہیں۔ غیبت توسی ہے، یہ امام توسی نے لکھی ہے، 460 میں ان کا متوفہ ہے۔ یہ امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان پر لکھی گئی ہے، ان کی غیبت پر۔ امام توسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جن کی 2 کتابیں کتب اربع میں شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں روایات کو ایک ہی الفاظ اور ایک ہی تصورات کی تکرار کرتے ہوئے غیر معمولی تعداد میں بیان کیا گیا ہے، جہاں تک انہی الفاظ پر مشتمل متواترات نقل کا تعلق ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غیبت کے متعلق احادیث ہے یہ متواتر ہیں، یہ خبر احاد نہیں ہیں، یہ صحیح ہیں، صریح ہیں، متواتر ہیں، لہذا یہ شیعوں کا عقیدہ اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے عقائد امامیہ، آیت اللہ شیخ محمد رضا مظفر۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ اس رسالے کی کیا حیثیت ہے، اس کے مؤلف کی کیا حیثیت ہے۔ یہ اس عقیدے کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور ان کی غیبت سے متعلق جو روایات ہیں وہ احادیث متواترہ ہیں۔ متواتر ہیں یہ احادیث جو بتاتی ہیں کہ امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں ہیں۔ لہذا عابد بھائی حوالے بہت دیے جا سکتے ہیں، جی
میں مختصر طور پر ان حوالہ جات پر اختصار کرتا ہوں، اور میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تک رہا کہ امام کو 12 مانا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ احادیث متواترہ ہیں اس پر کہ امام 12 ہیں۔ اس میں شیعہ کیسے اس کو بڑھا گھٹا سکتے ہیں؟ جو مولوی اسحاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑھا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے پھر ایک نظریہ گھڑا، کیا؟ غیبت کا۔ انہوں نے کیسے گھڑا؟ ان کے پاس تو کتابیں موجود ہیں، ان کے پاس تو روایات صحیحہ و سریہ موجود ہیں، احادیث متواترہ موجود ہیں جن پر ان کا نظریہ ہے۔ کیا احادیث متواترہ پر جو نظریہ بنایا جاتا ہے وہ گھڑا ہوا نظریہ ہوتا ہے؟ تو میں مولوی اسحاق صاحب سے پوچھتا ہوں، آپ کے جو عقائد آپ کی احادیث متواترہ پر ہے، کیا ہم یہ کہنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ سارے آپ نے گھڑ لیے ہیں؟ وہ حدیث بھی آپ نے جھوٹی گھڑی ہیں، پھر عقائد بھی آپ نے جھوٹے گھڑ لیے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی کتابیں ہیں، آپ پر حجت ہیں، آپ ان کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، جرح و تعدیل کا حکم ہے، احادیث کے مرتبوں کا حکم ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو غیبت کا عقیدہ ہے وہ ہمارے اختراع نہیں، بلکہ ہمارے یہاں احادیث متواترہ موجود ہیں۔ اس لیے ہم امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی غیبت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی عابد بھائی میں آپ کو اس پر مزید بھی کچھ گزارش کروں گا۔ بہت نوازش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔